یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات سمجھ رہے کہ آپ سوچیں گے کہ اس کے وجود کے مظہر ہیں، اس کی شان کے مظہر ہیں، اس کے حسن کے آئینے ہیں، یہ کس طرح ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار اس کائنات کے اندر ناممکن ہے، اس کائنات کے اندر ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ انسانی جبلت، انسانی بدن، انسانی کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں، انسانی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کے حسن و جمال کا نظارہ کر لے۔ دیکھیں ایک سورج ہے، سورج گرمیوں کے اندر پورے نصف و نہار پر جب ہوتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ جب چمکتا ہے تو کوئی آنکھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے کہ دیکھ سکتی ہے؟ جو آنکھ دیکھتی ہے چندیا جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ سورج جس کا نور اپنا نور نہیں، ذاتی نور نہیں، اس کا عطائی نور ہے، اس کا نور عطائی نور ہے، ذاتی نہیں ہے، مخلوق ہے۔ مخلوق کے نور کی قوت، جمال، جلال یہ ہے کہ مخلوق کی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کے حسن و جمال اور اس کے جلال و جمال کا نظارہ کر سکے۔ سورج اس کا جلال، اس کی کرنیں، اس کی روشنی جب پورے جوبر پر ہوتی ہے تو انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشہ رکھا جائے، ایک شیشہ رکھا جائے، ایک خاص زاویے کے مطابق، خاص اینگل کے مطابق شیشہ رکھا جائے، پھر اس شیشے کے اندر اس کے جلال کو، سورج کے جلال کو، جمال کو، اس کے نور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے نور کو دیکھا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ ڈائریکٹ دیکھو گے آنکھیں چدیا جائیں گی، بند ہو جائیں گی، لیکن شیشے کے اندر دیکھو گے تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ لو گے۔ لیکن اس حسن کے دیکھنے میں مزہ کیا آیا، لطف کیا آیا کہ زوجہ موسیٰ کہتی ہیں موسیٰ ایک بار میں دیکھنا چاہتی ہوں اور دوسری آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو مزہ اس حسن کے دیکھنے میں آیا ہے وہ آنکھ ضائع کرنے میں دکھ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پردے سے باہر تھے، دوسری آنکھ سے دیکھا اور دونوں آنکھیں چلی گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی۔ یہ حسن لم یزل، اس کو دیکھنا ہے تو وہ آئینوں کے اندر دیکھو، اگر ڈائریکٹ دیکھو گے تو آنکھیں چدیا جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آج اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ اسے دیکھنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ انبیاء، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی نے حسن لم یدل کو دیکھنا ہے، اس حسن خدا کو دیکھنا ہے، اس ازلی حسن کو دیکھنا ہے تو اس کے حسن کے آئینے ہیں، اس کے حسن کے آئینے ہیں۔ وہ آئینہ بابا فرید، وہ آئینہ بابا فرید کا آئینہ ہے، داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری کا آئینہ ہے۔ عجیب معاملات ہیں، عجیب معاملات ہیں کہ ان آئینوں کو توڑا جا رہا ہے۔
اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور ان آئینوں کو منہدم بھی کیا جا رہا ہے، منہدم بھی کیا جا رہا ہے۔ گویا ان کا اسلام کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حسن کے ساتھ، اس کی وحدانیت کے ساتھ، اس کی الوہیت کے ساتھ، اس کی ربوبیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ نہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ جو حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سو بہانے بناتا ہے، سو بہانے بناتا ہے وہ اس کے حسن و جمال کے دیکھنے کے لیے۔ لیکن جو اپنا حسن دیکھنا چاہے تو وہ آئینے کو سنوارتا ہے، توڑتا نہیں۔ کوئی بھی عقل مند آئینہ، کوئی بھی شخص عقل مند آئینے کو نہیں توڑتا، کیونکہ اس نے اپنا حسن و جمال دیکھنا ہوتا ہے۔ جو آئینے کو توڑتا ہے گویا وہ اپنا حسن و جمال نہیں دیکھنا چاہتا، اور جو اللہ رب العزت کا حسن و جمال دیکھنا چاہے اور پھر ان اولیاء کے مزاروں کو گرائے، ان کے آستانوں کو گرائے، ان کے قبور کو گرائے، اور یہ قبور اس کی رحمت کا نشان ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اولیاء کی قبروں پر نازل ہوتی ہیں، ان کے وجود کی برکت سے، ان آستانوں کی برکت سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔